توبہ کیسی کرنی چاہیے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. آدمی کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے تب توبہ قبول ہوتی ہے. توبۃ النصوح. آئیے توبۃ النصوح کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں. پوری روایت پڑھ دیتا ہوں جیسا کہ میری عادت ہے. وان عبداللہ ابن مسعود وان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال ان یتوبا ثم لا یعودوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود توبۃ النصوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں التوبۃ النصوح ان یتوب ثم لا یعود. کہ توبۃ النصوح وہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کر لے پھر لوٹے نہ, وہ گناہ پھر دوبارہ نہ کرے, ریپیٹ نہ کرے گناہ کو. تو سمجھو یہ توبۃ النصوح ہے کہ میرے رب میں نے یہ گناہ کر لیا تھا اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ توبۃ النصوح ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کے اندر موجود ہے. توبہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں. الندم علی فعلها, اپنے اس گناہ کے اوپر نادم ہو. میرے رب مجھ سے جو گناہ ہو گیا میں اس گناہ پر نادم ہوں, بہت پشیمان ہوں, میں پچھتا رہا ہوں, میرے رب ہو گیا گناہ ہو تو نادم ہو اپنے اس فعل کے اوپر. اور الاقلاع عن المعصیہ, یہ دوسری شرط ہے, اس گناہ کو چھوڑ دے. ایک تو اپنے گناہوں کے اوپر پشیماں ہو, نادم ہو, اور دوسرے اس گناہ کو چھوڑ دے. اور تیسرے العزم الا یعود الی معصیۃ ابدا, مستقبل میں نہیں کروں گا. تو ماضی اس پر پچھتاوا, حال میں گناہ کو چھوڑ دے, اور مستقبل میں عزم یہ کرے کہ آگے گناہ نہیں کروں گا. اس کا مطلب توبہ کا تعلق 3 زمانوں سے ہے. اچھا, توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ جو ہوتا ہے وہ آپ کسی کے لیے نہیں کر سکتے, آپ کو اپنے گناہوں کی توبہ خود کرنی ہے, یہ فرق ہے. لیکن استغفار آپ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اللہ اس کو معاف کر دے. یہ فرق ہے توبہ اور استغفار میں, بہت دقیق فرق ہے. توبہ آپ دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے, توبہ آدمی کو خود کرنی ہے, گنہگار جو ہے اسے خود کرنا ہے. اور استغفار دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے. جو مر گیا وہ توبہ نہیں کر سکتا یہ, لیکن استغفار زندہ کے لیے بھی ہے, مردہ کے لیے بھی ہے. کوئی زندہ آدمی اللہ اسے معاف کر لے, اور جو مر گیا اے اللہ جو ہم سے پہلے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کو بخش دے. اس کا مطلب ہے زندہ اور مردہ دونوں کے لیے استغفار. اور توبہ صرف زندہ لوگوں کے لیے, جو زندہ ہے وہی توبہ کرے, مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی, تو غرغرے تک ہے نا وہ. یہ فرق ہے توبہ اور استغفار میں, سمجھ میں آیا؟ اور توبہ کا تعلق 3 زمانوں سے ہے. الندم, جس کا تعلق ہے ندامت کا, ماضی سے, اور چھوڑ دے حال پریزنٹ سے, اور آگے نہیں کروں گا فیوچر سے. اور استغفار جب بھی گناہ ہو فوراً اٹھا دے ہاتھ, اس کے لیے کوئی زمانہ ومانہ نہیں ہے. یہ سمجھو مستقبل کے لیے خاص ہے. گناہ ہوا متا وقات, جب بھی خطا ہوئی اللہ کے سامنے آدمی ہاتھ اٹھا دے, میرے رب گناہ ہو گیا ہے. یہ توبہ اور استغفار میں فرق ہے. اسی وجہ سے اکثر توبہ اور استغفار دونوں ساتھ آتے ہیں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. ایک نے بہت اچھی مثال دی ہے, کہا کہ جانتے ہو توبہ اور استغفار کو سمجھنا, اس پر غور کر لینا. مثال میں ڈاکٹر جب سوئی لگاتا ہے نا تو پہلے وہ روئی کے اندر اسپرٹ لیتا ہے, اور اس کے بعد جہاں اسے سوئی گھسانی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اسپرٹ ایسے لگا دیتا ہے. اسپرٹ لگا دیا, اس کے بعد اب سوئی گھسیڑ رہا ہے. تو یہ سوئی گھسیڑنا یہ توبہ ہے, اور یہ اسپرٹ لگانا استغفار ہے. یہ عجیب و غریب مثال ہے, میں نے عربی میں پڑھا, اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا. بہت شاندار تعبیر ہے استغفار و توبہ, سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا, ایک روایت اور دیکھ لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. وہ ابن مسعود وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الندم توبۃ رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت توبہ ہے. آدمی پچھتانے لگے اپنے گناہوں کے اوپر, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے, تبھی تو پچھتا رہا ہے. تو گویا کہ پچھتانا اور نادم ہونا یہ توبہ ہے. تو یہ توبہ اور استغفار کے اوپر ایک سرسری سی بحث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی.